السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے آزاد ہوئے اور کس طرح وہ عزیز مصر کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اس کے علاوہ مصر میں پیدا ہونے والے قحط کی صورتحال اور اس سے نپٹنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تدابیر کے بارے میں بھی بیان کریں۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے دو نوجوان درباری کی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن وہ قیدی ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور درندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا، تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو آدمی ان کی باتیں سے آمادہ ہیں، انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا کھانے سے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم بھی ان علوم میں سے ہے جن کی تعلیم خداوند عالم نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ پھیر لیا ہے جو خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے منکر ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوں، اور ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم اسی کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیں۔ اے میرے ساتھیو، تم ہی انصاف کرو کہ کیا یہ مخلص معبود اور بے قیمت بت بہتر ہے یا خداوند عالم بہتر ہے؟ یہ بت ان کی پرستش کرتے ہو صرف نام کے خدا ہیں کہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام خدا رکھ دیا ہے، لیکن خداوند عالم کی طرف سے ان کی حقانیت کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد اس کی آزادی کا حکم صادر ہوگا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ اور جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دی جائے گی۔ وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ہے ان خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے بیان کی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ساتھی جو جلد ہی رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی صورت پیدا کرے، لہٰذا انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میری بے گناہی کا ذکر کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دیں۔ ان دونوں اشخاص کے خوابوں کی جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی، یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی ملی اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور انہیں مزید کئی سال قید خانے میں ہی گزارنے پڑے۔ ایک صبح کو جب نیند سے بیدار ہوا تو ایک خواب جو اسے دیکھا، اسے وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ قوم کے علماء اور رؤسا کو دربار میں طلب کیا گیا اور
اس نے اپنا خواب ان سے یوں بیان کیا: میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی، تازی اور خوبصورت گائیں ندی سے نکلی اور ایک سبزہ زار میں چلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد 7 کمزور اور بدشکل سی گائیں پانی سے باہر آئی اور وہ پہلی 7 گایوں کو کھا گئی۔ پھر میں نے گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھی۔ خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا: اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علماء نے بہت غور و فکر کیا، لیکن انہوں نے خود اس خواب کی تعبیر سے عاجز فرمایا اور کہنے لگے: جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے، اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تاہم بادشاہ کا خواب ایک وسیلہ تھا جو خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے فراہم کیا تھا۔ چنانچہ اس خواب نے ساتھی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اسے برسوں پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک عالی ظرف، روشن خیال اور دانش مند شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے تک لے جائیں تاکہ میں اسے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھاؤں۔ وہ ساتھی بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا: اے راست کو یوسف علیہ السلام، آپ ان سے بتائیں کہ اگر خواب میں یوں دیکھا جائے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا گئی اور پھر گندم کی 7 ہری اور 7 خشک بالیاں نظر آئیں، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں قوم کی طرف لوٹ جاؤں اور انہیں اس سے باخبر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خداوند عالم کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں لوگوں کے دین کو اور اب دنیا کے معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بس انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوش بخشی کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی اور فرمایا: مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور سختی کے ہوں گے، جن میں سے پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشانی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پہلے 7 سالوں میں کھیتی باڑی کو وسعت دو اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرو۔ وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق صرف کرو اور بقایا کو بالیوں کی شکل میں ذخیرہ کر لو تاکہ خشک سالی اور قحط کے دنوں میں اسے کام میں لا سکو۔ ساتھی فوراً ہی بادشاہ کے پاس آ پہنچا اور اس کے خواب کی یہ تعبیر اسے بتائی۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا رنج و غم غائب ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تعبیر اس کے خواب کے عین مطابق ہے جو کسی بہت ہی عقل مند آدمی نے بیان کی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا: یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات میں سے مدد لے سکوں اور اس کے نظریات سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ اس پر شاہی نمائندے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دلانے کے لیے قید خانے پہنچے، لیکن انہوں نے رہائی حاصل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت ان کے لیے آزادی کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ وہ ہر سال سے قید خانے کی ٹوٹی پھوٹی غذا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک عرصے سے انہوں نے کھلے آسمان میں سورج، چاند اور ستاروں کو نہیں دیکھا تھا، کبھی آرام کی نیند نہیں سوئے تھے اور کبھی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے کہ انہیں معافی کے طور پر قید خانے میں رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا: میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے، میری مثل نہ پڑھ لے اور میری بے گناہی اس وقت ثابت نہ ہو جائے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصری عورتوں سے یہ دریافت کریں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا۔
شاہی نمائندے دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے صورتحال سے مبتلا کیا۔ بادشاہ نے مصر کی عورتوں، جن کے نام شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائے تھے، اپنے پاس بلایا اور ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا۔ اب ان عورتوں کو حقیقت کا اختلاف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا، اور انہوں نے متفقہ طور پر گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کر لیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔